ناظرین، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں کچھ چیزیں حلال اور کچھ چیزیں حرام رکھی ہیں، لیکن بات تب بگڑتی ہے جب انسان نے حرام چیزوں کو بھی اپنی غذا کا حصہ بنا لیا ہو۔ اگر حرام چیزوں کی بات کی جائے تو انسان کے اپنے جسم کے اندر سے نکلنے والے فاضل مادے، انسانی خون اور انسانی پیشاب بھی حرام ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو عام انسان کی عقل سے باہر ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں ایک عقل فہم والا انسان اپنا ہی پیشاب پی رہا ہے تو دوسرے کونے میں انسان اور جانوروں کے خون سے مختلف پکوان پکائے جا رہے ہیں، جبکہ اسی خون سے مختلف بیماریوں کے علاج بھی کیے جاتے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی حقائق سے روشناس کروائیں گے جو آپ کو حیران بھی کریں گے اور پریشان بھی۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کن کن ممالک میں خون کو پیا جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ دوستو، آج آپ کو کچھ ایسی ڈشز سے متعلق بتائیں گے جن میں خون کا استعمال براہ راست ہوتا ہے۔ بلیک پڈنگ۔ جس نے انگلش بریک فاسٹ کھایا ہے وہ بلیک پڈنگ سے ضرور واقف ہوگا۔ روایتی طور پر یہ تازہ خون سے بنتی تھی، لیکن آج کل اس میں پاؤڈر کی صورت میں درآمد کیا گیا خون استعمال ہوتا ہے۔ بعض بلیک پڈنگز میں تو 95% خون بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر کلچر میں خون والے ساسیج بنتے رہے ہیں، مثلاً کاتالونیا میں نیگرا، آئرلینڈ میں دیریسن، فرانس میں بونوا، ہسپانیہ میں مورسلا، وسطی امریکہ میں مورونگا اور جرمنی میں بلتورست وغیرہ۔ تائیوان کی بلڈ پڈنگ تو بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ یہ خنزیر کے خون سے ابلے ہوئے چاولوں سے بنتی ہے جس پر مونگ پھلی کا پاؤڈر لگایا جاتا ہے، لیکن جو ساسیج نہیں کھانا چاہتا تو بھی بہت سی چیزیں ہیں ان کے لیے، مثلاً تھائی لینڈ کا نوڈل سوپ، نام ٹوک جس میں خنزیر یا گائے کا خون شامل کیا جاتا ہے۔ انڈیا میں تامل ناڈو میں دمبے کے خون کا سٹر فرائی ملتا ہے۔ ویتنام میں تیز مرچ کا شوربہ ملتا ہے جس میں جمع ہوا گاڑھا خون ذائقے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سانپ کا خون ملا کر چاول کی ایک خصوص وائن پی جاتی ہے۔ خون پینا ایک روایت۔ ناظرین، دنیا کے بہت سے قبائل میں جانوروں کو ہلاک کیے بغیر اس کا خون پینے کا روایت ہے۔ جانوروں کا خون دوبارہ بن جاتا ہے اور دور دور تک سفر کرنے والے قبائلیوں کو توانائی کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کینیا کے مسمائی قبائل اور جنوبی مغربی ایتھوپیا کے سوری قبائل میں یہ روایت عام ہے۔ دوستو، بیکر بننے کے خواہش مند لوگوں کے لیے اطلاع ہے کہ انڈے کا ایک نعم البدل خون بھی ہو سکتا ہے جس کی پروٹین کی مقدار انڈے جیسی ہوتی ہے۔ اسی چیز نے بہت سے بیکرز کو خون سے بیکنگ کا تجربہ کرنے پر مجبور کیا۔ کینیڈا کے ایک بیکر جینیفر میکلیگن کیک، براؤنی، آئس کریم وغیرہ میں خون شامل کر چکی ہیں۔ بالٹک کی ریاستوں اور روس کے کچھ حصوں میں چاکلیٹ میں بھی خون شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، خون میں انسان کی دلچسپی سے صرف اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا بلکہ اس نے بہت سی کہانیاں بھی بنائی ہیں۔ 18ویں صدی کے دوران مشرقی یورپ میں انسانوں کا خون چوسنے والی ویمپائرز کا چرچا عام تھا۔ اس شدت بھرے دور میں ویمپائرز کی کہانیاں آگ کی طرح پھیلیں اور ان کے دنیا بھر میں مقبول ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ویمپائرز کے مصنف سر کرسٹوفر کا کہنا ہے کہ ویمپائرز بننے والی ڈراؤنی فلمیں درست تصویر پیش نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی سے خون چوسنے کے لیے چوہوں کی طرح کا چبانے والا عمل اور نکیلے دانت ضروری ہیں۔ دوستو، پھانسی کے پھندے پر جھولتے انسان کا خون پینا جدید ڈنمارک کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ ویسے تو یہ مثال کافی سنگین ہے، مگر اس زمانے کے یورپ کے اعلیٰ ترین طبی ماہرین کے نزدیک مرگی کا علاج خون میں تھا۔ جدید دور کے ابتدائی حصے میں پائے جانے والے طب نعش کو دو زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مقبول علاج حنوط شدہ لاشوں سے کیا جاتا تھا جس میں اکثر اوقات مصر کے قدیم لاشوں سے خشک گوشت نکال کر اسے صفوف بنا کر استعمال کیا جاتا تھا، مگر کچھ ڈاکٹرز تو اسی دور کی لاشوں سے نکالے گئے مواد کو بھی بطور دوا استعمال کرتے تھے۔ اس میں تازہ چربی، خون اور یہاں تک کہ پٹھوں کا گوشت بھی شامل تھا جسے احتیاط کے ساتھ استعمال سے پہلے خشک اور صاف کر لیا جاتا تھا۔ کئی ماہرین طب کا دعویٰ تھا کہ اس مورخ الذکر علاج کا بہترین ذریعہ سرخی مائل شخص کی لاش تھی، سالم، تازہ اور جس کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہو اور جس کی بھیانک موت ہوئی ہو۔ کبھی کبھی انسان کھوپڑیوں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسنی نامی اس پھپھوندی کا بھی جو موت کے کچھ عرصے بعد کھوپڑیوں پر پنپنے لگتی ہے۔
حنوط شدہ لاشوں کو ہیمریج یا زخموں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ خون اور کھوپڑی کو پاؤڈرز کی صورت میں مرگی کے استعمال کے لیے کام میں لایا جاتا تھا۔ ناظرین، ہمیں معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے، مگر لاشوں سے علاج کا طب کی روایتی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا، مگر ایسے علاج کوئی دیو مالائی قصے کہانیاں یا پھر کوئی فراڈ نہیں تھے، کچھ حد تک یونانی اور عرب طبی روایات میں اخذ ہے۔ ان طریقہ ہائے علاج کو کئی تعلیم یافتہ شخصیات نہ صرف قبول کرتیں بلکہ انہیں تجویز بھی کرتیں۔ ان میں سائنسی فلسفی فرانسیسی بیکن، شاعر اور مبلغ جان ڈان، ملکہ الزبتھ کے سرجن جان بینسٹر اور کیمیا دان رابرٹ بوائل شامل تھے۔ سن 1685 میں انسانی کھوپڑیوں سے بنائے گئے قطروں کو برطانیہ کے قریب المرگ بادشاہ چارلز دوم کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یہ واضح ہے کہ لاشوں سے علاج ایک طرح کی آدم خوری بھی تھی۔ 15ویں صدی اور اس کے بعد سے یورپ میں تقریباً ہر جگہ ہی قدیم دور کی آدم خوری کو برا سمجھا جاتا تھا، جو امریکہ میں حال ہی میں دریافت ہوئی تھی، مگر کسی نے بھی اس طرح کے طریقہ علاج کو آدم خوری قرار نہیں دیا۔ ویسے تو اس سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی، مگر پھر بھی یہ مقبول اور پرکشش علاج تھا۔ اس قدر کے تاجر نہ صرف مصری مقبروں کو لوٹتے بلکہ اکثر دھوکے بازی سے لوگوں کو فقیروں یا جزامیوں کا یا پھر اونٹ کا گوشت تک بیچ دیتے۔ یہ طریقہ علاج 18ویں صدی کے اختتام تک جاری رہا، مگر